مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. Domestic life. The whole life of Holy Prophet ﷺ is the best role model to be followed in every aspect of life, whether it is about home or market, happiness or sorrow. پیارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگزامپل ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو یا مارکیٹ ہو یا خوشی ہو یا غم ہو یا پراسپیرٹی اور ہارڈشپ، مشکلات ہوں یا خوشی ہو، ٹریولنگ اور پریزنس، یا سفر ہو یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو. ٹھیک ہے. اٹ از نون فرام دا سیئنگز and actions of Holy Prophet ﷺ that the standard of a person's goodness and badness depends on how he treats his family. انسان کی اچھائی اور برائی وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ تو بہت برے ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو یہ دیٹ مینس وی آر ناٹ گڈ پرسن. اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ہیں دیٹ شوز دیٹ وی آر اے گڈ پرسن. سمجھ آئی؟ He said, the best amongst you is the one who treats his family the best, and I treat my family the best amongst you. پیارے نبی نے کہا کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بیسٹ ہوں. In one tradition, he declared the sign of perfection of faith as good manners and a kind attitude towards his family. So he said, the perfect believer is the one who has the best morals and the most kind to his family. پھر وہی بات بولی جا رہی ہے، تیسری دفعہ یہ بات بولی جا رہی ہے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے وہی ایک اچھا انسان ہے. فیملی میں کون کون آتے ہیں؟ ماں باپ، بھائی بہنیں. تو اگر ہم اپنے ماں باپ کو جھڑک دیں کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا، آپ ہم سے ہی سارے کام کرواتی ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، آپ خود کر لیں اٹھ کے، میں بھی تو کام کر رہی ہوں، میں بھی تو تھکی ہوئی آئی ہوں اسکول سے. اکثر ہم یہ جواب دے دیتے ہیں نا پیرنٹس کو، نہیں دیتے، اچھی بات ہے اگر آپ نہیں دیتے، ورنہ میں نے تو اکثر سنا ہے بچوں کو جواب دیتے ہوئے. تو اٹ از ناٹ گڈ، دیٹ مینس وی آر ناٹ گڈ پیپل، وی آر ناٹ اے گڈ پرسن. جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہے، یہ تیسری دفعہ یہی بات کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہی ایک اچھا انسان ہے. یس مناہل The domestic life of the Holy Prophet ﷺ was very simple, attractive, and caring and loving. پیارے نبی کی جو زندگی تھی عام زندگی میں بھی، جیسے آج ہمارا ایک عام دن ہے، اسی طرح پیارے نبی کے عام دنوں میں بھی ان کی لائف بہت سمپل تھی، اٹریکٹیو، کیئرنگ اینڈ لونگ. اٹریکٹیو، کیئرنگ اینڈ لونگ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو ان کے ساتھ رہتے تھے لوگ یا ان کی جو وائفز ہوتی تھیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی ہمبل، پیار محبت سے اور ان کی خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے. He had true love and respect for his pious wives. ان کو اپنی بیویوں سے بہت پیار محبت سے رہتے تھے. He kept in the view the complete justice and equality amongst the rights of his pious wives. وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سب وائفز کے ساتھ انصاف کا سلوک رکھتے تھے، ایکویلٹی رکھتے تھے، برابری کا سلوک کرتے تھے. He did not make any difference in fulfilling their rights. کبھی بھی ان کے جو حقوق ہیں ان میں کبھی فرق نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کے سارے حقوق کو کیا کیا؟ پورا کیا، ان کے سارے حقوق کو پورا کیا. When he intended to go on a trip, he drew lots among the pious wives. The one whose name was drawn would be taken away so that there is no resentment would remain in anyone's heart. جب پیارے نبی کو سفر پہ جانا ہوتا تھا تو پیارے نبی
بیویوں کی وہ اپنی وائفز کی نا وہ بنا لیتے تھے. قرآن دازی میں چٹس نہیں ہوتی, چٹس ڈل جاتی ہیں, کوئی سی بھی ایک پرچی اٹھا لو, تو کیونکہ اگر وہ کسی ایک کا نام لیتے تو دوسروں کے دلوں میں آتا کہ یار مجھے نہیں لے کر جا رہے, یہ فیوریٹ ہوگی شاید اس کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں. تو پیارے نبی نے کسی کے بھی دل میں کوئی بات نہ آئے اس لیے وہ یہ کرتے تھے. The height of the gentleness was that he never beat any of his servants' wives nor he scolded. پیارے نبی نے کبھی کسی کو اپنے سے کمتر اگر کوئی بھی ہو, جیسے ان کا کوئی غلام ہوا یا ان کی وائف ہوئی یا ان کے کوئی بھی ہوا, ان کو نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی مارا, نہ کوئی کبھی زور سے آواز دی. If he disliked something from them, he used to reduce his attention towards them so that they could understand and rectify themselves. پیارے نبی کو اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی تو وہ اس آدمی سے بات نہیں کرتے تھے, کم کر لیتے تھے بات, تو اس کو خود ہی فیل ہو جاتا تھا کہ پیارے نبی مجھ سے بات نہیں کرے, میری کوئی بات بری لگ گئی ہے شاید, پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کرتا تھا کہ اپنی غلطی کو صحیح کرے. He used to urge his family members to memorize Quran and teachings of Sharia, act upon them and convey them to others. پیارے نبی قرآن اپنے دوستوں کو, اپنے لوگوں کو, صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ قرآن پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں. اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں. He used to reform the class of women through his pious wives. The Muslim women came to the pious wives and with their problems and got the answers through the pious wives. پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں وہ بھی مسائل کا حل بتاتی تھیں پیارے نبی سے پوچھ کے, اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ آتی تھیں ان کی وائفز کے پاس, پیارے نبی کی وائفز کے پاس آتی تھیں اور وہ ان کو مسائل کے حل بتاتی تھیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے آپ کا, تو اس طرح سے آپ کا پرابلم کا سلوشن ہو جائے گا. ٹرن دا پیج 48. لو فار چلڈرن. پیارے نبی کو بچوں سے بھی بہت پیار تھا. یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو یہ تھا, یہ ہوا کرتا تھا, یا ہم ان کا پاسٹ, یہ سب پاسٹ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی اس سے سیکھیں, بیکاز ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. کیوں ہے رول ماڈل؟ وہ کیوں ہے رول ماڈل؟ پیارے نبی آخری نبی تو ہیں, مگر اس لیے تو وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. کیوں ہیں ہمارے رول ماڈل؟ ہم ان کے امتی ہیں, مگر ہم ان کے امتی ہیں مگر ہم انہی کو کیوں فالو کریں گے؟ ان کی کوئی بات میں جھوٹ نہیں ہے اور ان کی ہر عمل ایسا ہے کہ پرفیکٹ ہے, کوئی ایرر ہی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ ان کی باتیں سمجھ کے سیکھ کے اس کو فالو کر کے ہمارا فائدہ ہی ہوگا, صرف نقصان کوئی بھی نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا پیارے نبی جو ہیں وہ ہر چیز میں ماہر تھے, پلاننگ میں وہ ماہر تھے. پیارے نبی موٹے تھے یا پتلے تھے؟ جی مطلب پتلوں میں ہی شمار ہوتے تھے, موٹاپا نہیں تھا ان میں ذرا سا. کیوں نہیں تھا موٹا کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے, کام کرتے رہتے تھے, اور وہ اتنا کھاتے بھی نہیں تھے. کئی دفعہ جو بیٹل آف ٹرینچ ہوئی تھی, غزوہ خندق ہوئی تھی, اس میں یاد ہے انہوں نے کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ کچھ لوگوں نے ایک پتھر باندھے ہوئے تھے کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. ان کے پیارے نبی کے کتنے پتھر بندھے ہوئے؟ 2, کہ بھائی میں آپ سے بھی زیادہ دنوں سے بھوکا ہوں. تو جو اتنے دنوں سے بھوکا رہے گا وہ موٹا ہوگا پتلا ہوگا؟ اچھا اب بتایا جا رہا ہے کہ بچوں سے بھی ان کو پیار تھا. اب جو ہم ہر وقت جگہ ادھر ادھر جا کر لڑائیاں فساد کر رہے ہیں, تو ہم تو پیارے نبی کے امتیوں کے نام پہ بالکل دھبا ہیں. ہم کو تو ان کو فالو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو فالو کریں. ہم تو کسی اور ہی راستے پہ نکل گئے. یس اور نو؟ نہیں نکلے؟
اگر نہیں نکلے تو اچھی بات ہے، مگر جو جس طریقے کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس طرح تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے نا پیارے نبی کا راستہ چھوڑ کے کسی اور ہی راستے پہ نکل گئے. تو ہم کو اپنے صحیح راستے پہ، اچھے راستے پہ واپس آنا چاہیے. تو پیارے نبی کو ہی لوڈ چلڈرن. The Holy Prophet loved his children very much. He did not consider it against the dignity and status of the prophethood. His son Hazrat Ibrahim was kept in a house in the upper part of Medina for fostering. He had to walk a long distance to see him. He sat there and kept him in his lap and loved him. When his son Hazrat Ibrahim passed away in his childhood, the eyes of Holy Prophet ﷺ were filled with tears and he said, پیارے نبی کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کون سی وائف سے ان کو یہ بیٹا ہوا تھا؟ نو، حضرت ابراہیم ان کی ایک ہی اولاد تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے. یہ میں نے پورا چارٹ بھی یہاں پہ بنا کے لگایا ہوا ہے، ہم کبھی پڑھ بھی لیں اس کو. تو جب حضرت ابراہیم کو جب ان کا انتقال ہوا تو پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی بہت اداس تھے، بہت غمزدہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ the eyes are full of tears and the heart is sad, but we do not want to speak anything that is displeasing to Allah Almighty. اب انتقال ہو گیا کیا مطلب؟ بندہ کہاں چلا گیا؟ قبر کے اندر. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس چلا گیا. تو پیارے نبی نے کیا کہا کہ جب ان کا بیٹا مر گیا تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرا دل بہت اداس ہے، مگر پھر بھی ہم کو کوئی ایسا الفاظ نہیں بولنا چاہیے جو اللہ کو برا لگ جائے. مطلب ہم لوگ جو یہ بولتے ہیں یا کوئی بھی یہ بولے کہ بھائی کیوں مار دیا، کیوں میرا لے لیا، کیوں یہ ہم پہ ظلم کیا. واٹ ڈو یو وانٹ؟ واٹ از رانگ؟ حماد، واٹ از رانگ؟ تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. بھائی اللہ کی چیز ہے، ہم کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا؟ جی فیض، کین یو پلیز کلوز دا ونڈو؟ کلوز دا ونڈو. Now are you feeling better? Okay. تو پیارے نبی نے کہا کہ ہم کو ایسی کوئی کلمات اپنے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو برا لگے. اور پیارے نبی نے کہا کہ او ابراہیم وی آر سیڈ آن یور ڈیمائز، کہ ابراہیم ہم آپ کے انتقال پر اداس ہیں. ٹھیک ہے، انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا. تو یہ تو انتقال کا ہم نے مطلب نکالا ہوا ہے نا، ہمیں سمجھ یہی آتا ہے کہ اللہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ. روز میری باسکٹ ٹیبل سے منتقل ہو کے کہاں جاتی ہے؟ کبرڈ میں جاتی ہے. یس اور نو؟ اسی طرح منتقل، انتقال کا مطلب منتقل کے یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو انتقال کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا. وہ انگلش میں انتقال کو کیا کہتے ہیں؟ پاس اوے. جب ہم پاس کر لیتے ہیں کوئی چیز تو اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ. پاسڈ اوے کا مطلب ہے کہ یہاں اس دنیا سے وہ پاس ہو کے نکل گیا. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم مسلمز میں ختم نہیں ہوتی کوئی چیز، انسان ختم نہیں ہوتا، وہ آگے دنیا میں آگے دنیا کے لیے اس دنیا سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. یس جی بس. ہاؤس روٹینز، پیارے نبی کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ Someone asked المومنین حضرت عائشہ what were the routines of Holy Prophet, the Messenger of Allah and the last prophets in the house. She replied that he used to take care of the garments of his garments. اچھا پیارے نبی سے حضرت بی بی عائشہ سے سلام
حضرت بی بی عائشہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دو جہاں کے بادشاہ ہیں اور آخری پروفٹ ہیں، اللہ سے اتنے کلوز ہیں، تو ان کی گھریلو زندگی میں کہ تو بڑے عیش ہوں گے کہ بھائی آرام سے لیٹے رہتے ہوں گے، 12 1 بجے تک سو رہے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے تو چاندی کے برتنوں میں کھانا ملتا ہوگا، اور کیا ان کے تو شان ہوگی کہ جو بھائی ہم تو ہر چیز تو ہم کو چاہیے، اللہ پاک ہم کو اچھی گاڑی دے دے، اللہ پاک ہم کو اچھا گھر دے دے، اللہ پاک ہم کو بہت سارے پیسے دے دے. ہم یہ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا یہ ساری دعائیں. اور اگر ہماری کلوزنس اللہ سے اتنی ہو جائے تو ہم کو تو پھر ہر چیز ہی مل جائے گی نا. کلوزنس ہماری اتنی ہو جائے اللہ پاک سے جتنی پیارے نبی کی تھی، تو پیارے نبی کی تو اتنی کلوزنس تھی تو ان کے پاس تو سب کچھ ہوگا. مگر پیارے نبی کا آپ دیکھیں انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے نہیں مانگا کچھ. تبھی تو لوگ آ کے پوچھے کہ بھائی ان کی گھریلو زندگی میں کیا مزے تھے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی ذرا سن کے اچھا فیل کریں. تو حضرت بی بی عائشہ نے کیا بولا کہ جو دو جہان کے بادشاہ تھے وہ رہتے کیسے تھے؟ وہ اپنے کپڑوں کا بھی خیال خود رکھتے تھے، پھٹے ہوئے جوتے اپنے خود سیتے تھے. پھٹ کیسے گئے؟ نئے لے لیتے، لے سکتے تھے. اللہ سے صرف ایک دفعہ ہی کہنا تھا کہ بھائی میں پروفٹ ہوں، میں لاسٹ پروفٹ ہوں، تو مجھے تو بادشاہوں کی طرح یا شہزادوں کی طرح رکھیے. یہ میں کوئی خراب جوتے مٹی والے اور گندے اور میں کچھ بھی نہیں یوز کروں گا، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ مگر پیارے نبی نے نیچی زندگی اور بالکل سمپل لائف کے کیوں سلیکٹ بھی کی نا، ہمیں سکھانے کے لیے کہ بھائی کتنا بھی نیچا ہو جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں رہ کے دکھاتا ہوں. چلو اگر میں بولوں کہ بھائی یہاں سے پیدل اسلام آباد جا سکتے ہیں تو اگلا کیا بولے گا؟ ہاں تم جا کے دکھا دو. یس اور نو؟ سب سے پہلے ہم یہی بولیں گے نا. تو پیارے نبی نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ چلو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو کیسی زندگی انہوں نے، پیارے نبی نے، دو جہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری. حضرت بی بی عائشہ بتا رہی ہیں ان کی وائف کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کا بھی خود خیال رکھا. انہوں نے ان کو اگر بھوک لگتی تھی یا پیاس لگتی تھی یا جو بھی تھا، اپنی جو شیپ ہوتی تھی، جو بھیڑ ہوتی تھی ان کے یہاں، جو بکری تھی، اس میں سے دودھ بھی خود ہی دھوتے تھے. یہ نہیں کہ اپنی وائف کو بولا جاؤ یار اس میں سے دودھ دھو کر لے کر آؤ. اینڈ ٹیک کیئر آف ہز نیڈز. وہ اپنی ضرورت کا کام خود ہی کرتے تھے. کبھی کوئی کپڑا گندا اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے. ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا، جنت سے ان کے نئے کپڑے روز آ سکتے تھے. یس اور نو؟ مگر ایسا ہوا نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شب معراج کا بھی واقعہ کر کے دکھا دیا کہ آؤ میں تمہیں آسمانوں کی سیر کراؤں، دنیا تو چھوڑ ہی دو. پھر بھی اتنا گھوم پھر کے بھی پیارے نبی نے تو ایک سے ایک بہترین چیز، ایک براق پر سواری کری. ہاں یس اور نو؟ تو کیا پیارے نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یار آپ نے مجھے براق پر سواری کرائی ہے پیارے اللہ پاک، تو آپ مجھے اچھی سی اچھی چیز بھی دیں؟ بھائی جب میں اتنا وردی ہوں، اتنا میرے ویلیو ہے، تو کم سے کم میرے گھر کا حالات تو صحیح کریں. گھر میں پھل گوشت تو ہو. ان کو 40 دن تک کھانا نہیں پکاتے تھے. ایک دفعہ کسی نے ان کو دعوت میں بلایا، یا تو انہوں نے جب دعوت میں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے روٹی اور تھوڑے سے گوشت کو رکھ کر اور حضرت بی بی فاطمہ کے لیے بھیجا کہ پتہ نہیں اس نے وہ کتنے دن سے بھوکی ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ کتنے دن سے اس نے شاید گوشت نہ کھایا ہوگا. اور یہ ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم دو جہاں کے بادشاہ، جس کو دنیا تو چھوڑو آسمانوں پہ سیر ہوتی تھی ان کی، اسپیشل آسمان سے براق آیا تھا، وہ اس جگہ سے بھی آگے گئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا تھا. اور حضرت جبریل نے کہا تھا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا میرے پر جل جائیں گے. اب یہاں سے صرف آپ جا سکتے ہیں. یہ ویلیو تھی پیارے نبی کی. مگر انہوں نے صرف ہمارے لیے کہ بھائی ہم یہ نہ بولیں کہ بھائی آپ کے پاس تو سب کچھ تھا، آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی. ہمارا حال دیکھیں، یہ 3 سال سے میں یہ ایک سویٹر پہن رہی ہوں، اتنا میرا برا حال ہو گیا، بتاؤ. اور خریدا کب تھا یہ تو دور کی بات، اور پیسے کیسے جمع کرے تھے یہ تو دور کی بات. ہمارا حال یہ ہے. تو پیارے ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس سویٹر ہے.
پیارے نبی اور ان کے فالوورز کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ ان کے پاس تو کپڑے بھی ایسے تھے کہ وہ تو اسی کو سی کے جوڑ جوڑ کے پہنتے رہتے تھے. یس اور نو؟ He used to patch his garments. دیکھو he used to patch his garments. پیوند لگاتے تھے. پیوند پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سے کپڑا لگا دیتے ہیں کہ بھائی کیونکہ وہ جوڑ کے تو سل نہیں سکتا, وہ اتنا پھٹ جاتا ہے, تو اس کے پیچھے پیوند لگا دیتے. جو ملنگ لوگ ہوتے ہیں, ملنگ دیکھیں, ملنگوں کے کپڑے پیوند زیادہ ہوتے ہیں. ملنگ ہوتے ہیں نا, حق ہو کرتے جاتے ہیں. کبھی دیکھیں؟ تو ان لوگوں کے کپڑے جو ہیں ان میں زیادہ تر پیوند ان میں نظر آتا ہے. سیو اینڈ مینڈ ہز شوز. اپنے جوتے بھی خود ہی جوڑ لیتے تھے اور ان کو خود ہی سی لیتے تھے. اپنی وائفز کو نہیں کہتے تھے کہ بھائی تو جوڑ کے دے, کھانا بنا کے دو, برتن دھو. ہماری مائیں دیکھ رہے ہیں نا, ہماری مائیں سارے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کھانا پکانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے, گھر کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے. کوئی چیز کھو گئی تو ان کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ان کے ہوتے ہوئے گھر میں کیسے کھو گئی, ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کو نہیں پتہ ہوا تو ابو تو دور کی بات, ہم ان کی کلاس پہلے لیتے ہیں, ہاں یا نہیں, کہ بھائی امی آپ کو کیسے پتہ نہیں تھا, یہ تو آپ کا ہی کام ہے, آپ گھر میں ہوتی ہیں یا میں ہوتی ہوں گھر میں؟ بولیں کبھی ایسے آپ لوگ؟ اچھا, اٹ از گڈ اگر نہیں بولے, مگر اکثر بچے بول دیتے ہیں یہ. تو یہ ہماری مائیں بھی کیوں کر رہی ہیں یہ سب کام؟ ہم نہیں, وہ تو ہمارے لیے تو کر ہی رہی ہیں, مگر کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے کہ یہ سب کام ہمارے پیارے نبی بھی کرتے آئے ہیں. یس اور نو؟ جی, ہمارے پیارے نبی کرتے آئے ہیں. تو یہ سب کرنے میں یہ کیا ہوئی؟ سنت ہوئی. ٹھیک ہے, جو پیارے نبی کر رہے ہیں وہ سنت ہے. ہم اگر وہی کریں گے تو وہ سنت ہے. یہ نہیں کہتے شادی کرنا سنت ہے. یس اور نو؟ اسی طرح اور کھڑے بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. سنا ہے؟ اور کوئی سنت سنی ہے کوئی؟ سنت کا ناخن کاٹنا سنت ہے. اور کوئی سنت سنی ہے؟ میں بتاتی ہوں ابھی اس کا. 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے. ہاتھ دھو کر 3 گھونٹ, مطلب 3 سانس. ارے بھائی 3 گھونٹ بھائی, اگر آپ ایک گھونٹ لیں گے, 3 گھونٹ میں کیسے پی سکتے ہیں آپ پورا گلاس پانی؟ میں پلا کے دکھاؤں گی پھر. اتنا بڑا گھونٹ کیسے لیں گے آپ؟ سانس کا مطلب ہے, دیکھو میری بات سنو, آپ کے پاس ایک مگ ہے پورا بھرا ہوا پانی کا, گھونٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ میں جتنا لے سکتے ہیں لیں, اور وہ ایک دفعہ میں ہی گلپ ہونا چاہیے. کوئی اتنا سارا پانی کیسے گلپ کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا ہی سپ کر کے پی دیں گے نا. ایک گھونٹ. اچھا چلو, نہ سانس کی بات کرو نہ گھونٹ کی بات کرو, 3 بریکس میں پینا چاہیے پانی. ٹھیک ہے, 3 وقفے میں. اب وہ وقفہ کیسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ پیا پھر رک گئے, نکال دیا گلاس کو منہ سے. ٹھیک ہے, پھر یہ کیا ہے؟ اچھا 3 دفعہ بریک لے کے پانی پینا کیا ہے؟ اٹس سنت. تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی نے جس طرح سے کیا ہے, جو کام پیارے نبی نے کیا ہے, ہم وہی چیز کو فالو کریں, اس کو کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے بھائی, پیارے نبی کی تو 11 وائفز تھیں. سنو میری بات سنو. تو پیارے نبی کی 11 وائفز کیوں تھیں؟ وہ اس لیے تھیں کیونکہ پیارے نبی نے ہر عیب والی عورت سے اور ہر مسئلے, کوئی ایسا جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کریں, مگر پیارے نبی نے بیوہ سے بھی شادی کیا جس کا پچھلا ہسبینڈ مر گیا ہو, طلاق یافتہ سے بھی شادی کی ہے, غلام سے بھی شادی. کیونکہ بھائی آپ لوگ ان عورتوں سے شادی کرو جن کے گھر آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں, تاکہ ان کو کوئی چھت ملے, ان کو کوئی سہارا ملے, ان کا کوئی گھر بسے. اگر سب لڑکے ہی یا سب آدمی ہی جو ہے وہ جوان عورت اور خوبصورت عورت سے شادی کریں گے
تو پھر وہ لڑکیاں جو گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں یا جو خوبصورت اتنی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے شادیاں کون کرے گا؟ وہ ان کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا نا. تو پھر اس وجہ سے پیارے نبی نے ہر ایک سے شادی کی. حضرت ماریہ قبطیہ تو غلام تھی، ملازم تھی، غلام تھی، ان سے بھی پیارے نبی نے شادی کری. یہ پیارے نبی کی 11 شادیوں کا مطلب یہی ہے، ہم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو میں جب میں کر سکتا ہوں نا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور پیارے نبی نے جو اللہ پاک نے جو مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اجازت ہے، سنت نہیں ہے بھائی. عورت کو اچھا لیٹ می ٹیل یو دس نا، پہلے مرد کی بات کر لیتے ہیں. جو مرد کو پہلے وہ ایک شادی کرے مگر وہ اسی طرح کا سٹینڈرڈ رکھے گا، الگ گھر دے گا، الگ. تو اتنا خرچہ آج کل اٹھا سکتا ہے تو بندہ کر لے. آج کل کے زمانے میں تو ایک گھر کو سنبھالنا مشکل ہے. اگر وہ خرچہ بھی دے گا اور ایموشنلی بھی اپنے آپ کو اسٹیبل رکھے کہ جتنا پیار اس کو کر رہا ہے اتنا پیار اس کو کرے، جتنا خیال اس کا کرے. اتنی جھنجھٹ میں کون پڑ سکتا ہے؟ نہیں تو یہ گناہ اللہ کا سب سے بڑا ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے. لڑکی نہیں دے سکتی. لڑکی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ آدمی کو نہیں چھوڑ سکتے until and unless آدمی ایسا ہو کہ جو مارتا پیٹتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، زندگی حرام کر دی ہے. تو پھر پاکستان کے کورٹ سے اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. زبردستی اسلام میں کسی what are you chewing Hammad? Go and throw it in the bin. اچھا تو یہ بات ہے، صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. He lived in the house. اچھا carry the burden of others and freed animals. وہ دوسروں کا بوجھ بھی خود اٹھاتے تھے پیارے نبی، اور جانوروں کو بھی آزاد کر دیتے تھے. He lived in the house with the most gentle smiling face and smiling forehead. پیارے نبی کبھی بھی پیشانی پر بل نہیں لاتے تھے کہ کھانا نہیں بنا تو غصہ کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑ رہے ہیں. نہیں، خوشی سے رہتے تھے اپنے گھر میں. پیارے نبی اپنے سارے کام خود کیوں کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نہیں کر سکتی تھی ان کے کام؟ تو وہ خود کیوں کرتے تھے؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ بھائی اپنے کام خود کرو. اس بیچاری کے اوپر بوجھ نہیں ڈالو، اپنی ماں کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو، خود کرو اپنا کام. ہم کو کرنا چاہیے. اور اگر ہماری ماں ہم کو نہیں کرنے دے رہی کہ بھائی تم چھوڑ دو اور خراب ہی کریں گے، یہی کہتی ہیں نا ہماری مائیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو پیارے نبی نے سکھایا کیا اور اللہ نے ہمیں دیا کیا. ہم کوئی آسمان سے تو اترے ہوئے نہیں ہیں جو ہمیں ایسی اچھی مائیں مل گئی ہیں جو ہمارے سارے کام کر کر کے دے رہی ہیں. یس اور نو؟ وہ اسی لیے کر کے دے رہی ہیں کیونکہ ہم کو اتنی اچھی لوگ، اتنا اچھا گھر، اتنی اچھی مائیں اس لیے ملی ہیں کیونکہ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے یا ہم بہت ہی کوئی اچھے انسان ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کی مائیں نہیں ہیں. یہ نعمت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. کئی لوگوں کی مائیں نہیں ہوتی، کئی لوگوں کے باپ نہیں ہوتے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتی بنا کے بھیجا ہے پیارے نبی کا. ورنہ جو ہماری حرکتیں ہیں، ایسی حرکتیں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پہ عذاب بھیج دیا تھا. Whenever Holy Prophet ﷺ entered or left the house, he greeted the family. جب بھی پیارے نبی گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب کو سلام کرتے تھے، اور اگر گھر سے جا رہے ہوتے تھے سب کو اللہ حافظ کرتے تھے. سمجھ آئی؟ آپ بیہیویئر دیکھیں، آپ ان کا وہ دیکھیں، ان کی کتنی ہمبل ہیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سلام، دعا، ان کے ساتھ ان کا کام میں ہاتھ بٹانا اتنا زیادہ کرتے تھے کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اپنا سارا کام خود ہی کرو. کہ عام آدمی نہیں ہے، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم خود کر رہے ہیں. اگر ہماری ملاقات اللہ پاک سے ہو جائے تو ہم اللہ پاک سے کیا کہیں گے کہ بھائی سب سے پہلے تو ہمارے حالات بدلیں. یہ جو جھوپڑی میں ہم کو رکھا ہوا ہے، ہم کو سب سے پہلے تو محل دیں، اور سونے کے سارے ہمارے برتن ہونے چاہیے. ہم تو ساری مٹیریلسٹک چیزیں مانگیں گے نا. پھر کیا ہو؟
مطلب پھر بھی ہم نے مٹیریل تو مانگ لیا نا. اللہ پاک نے کبھی پیارے نبی نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, صرف ہم امتی 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 صرف ہم لوگوں کے لیے مانگتے رہے. تبھی آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے, لائٹ ہے, پنکھا ہے, ہر چیز میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. سمجھ آیا؟ لا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا, بہت